حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے تھے۔ ان کا واقعہ قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ ان کی زندگی ایک مشن تھی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزادی دلانا۔ ایک وقت مصر گپ میں ایک ظالم حکمران تھا۔ پھر اس نے یہ دیکھ کر کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، حکم دے دیا کہ ہر لڑکے کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے۔ اسی وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کی والدہ نے انہیں 3 دن تک چھپایا۔ پھر جب خوف بہت بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے موسیٰ کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اللہ نے انہیں کسی عام گھر میں نہیں، فرعون کے محل میں پہنچا دیا، جہاں ان کی پرورش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی میں ایک وقت ایسے آدمی کو بچایا جو ظلم کا شکار ہو رہا تھا۔ غلطی سے ایک مکہ مار کر دوسرے آدمی کی موت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگا کہ اب انہیں مار دیا جائے گا، تو وہ مصر سے بھاگ گئے اور مدین کے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بزرگ نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کی، ان کے گھر میں کام کیا اور ان کی ایک بیٹی سے نکاح کیا۔ وہاں انہوں نے سیلوں تک عبادت اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ ایک رات جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر پر تھے تو انہوں نے ایک روشنی دیکھی۔ جب وہ اس روشنی آگ کے پاس گئے تو وہاں ان کا اللہ سے پہلی بار کلام ہوا، میں اللہ ہوں تیرا رب۔ جا فرعون کے پاس، کیونکہ وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ اللہ نے انہیں موزت بھی دیے، عصا جو سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ جو چمک اٹھاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس گئے اور اسے اللہ کا پیغام دیا۔ فرعون نے انکار کر دیا اور کہا میں ہی تمہارا رب ہوں۔ فرعون نے جادوگاروں کو بلایا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا وہ اصلی سانپ بن گیا اور سارے جادوگر گر گئے۔ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے غصہ میں آ کر ان سب کو سزا دی، لیکن لوگوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ آخرکار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے ساتھ مصر چھوڑ دو۔ جب وہ لوگ نکل رہے تھے فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام سے گھبرا کے کہنے لگے اب تو ہم پکڑائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل راستہ بننے پر گزارتے گئے۔ جب فرعون نے اسی راستے سے گزرنے کی کوشش کی سمندر واپس مل گیا اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ ڈوب گیا۔ اللہ پر یقین رکھو چاہے حالات کتنی مشکل ہو۔ صبر اور دعا مصیبت کو دور کرتی ہے۔ ظلم کبھی نہیں چلتا، آخرکار ظالم کا انجام برا ہوتا ہے۔ معزت صرف اللہ کے حکم سے ہوتے اور ایمان رکھنے والوں کے لیے ہر مشکل میں راستہ ہوتا ہے۔